السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد پاکستان کوئٹے سے بات کر رہا ہوں. محمد عاقل صاحب آپ خیرت سے ہو گئے؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر الحمدللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے محمد عاقل صاحب کہ یہ دو سجدے کی درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی یہ مسند سنن ابو داؤد میں ہے یہ صحیح سند سے. ابھی یہ ہم نے ایک دو دفعہ تو آیا ہوا ہم نے شیخ زبیر علیزی رحمۃ اللہ سے سنا ہے بیان میں رحمۃ اللہ علیہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو دفعہ پڑھ لو زیادہ نہیں پڑھو. بتا رہے کہ یہ اور بھی بار بار پڑھ سکتا ہے مثلا 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جتنا دل چاہتا ہے اتنا پڑھ سکتا ہے. مگر ابو داؤد میں 2 دفعہ آیا ہوا ہے. اس مسئلے کا ذرا وضاحت کرے. اور دعا کوئی ثابت ہے یعنی ایک دعا یہ رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی یہ دعا بھی ہے ثابت ہے. امام احمد امام حاکم اور علامہ زابی رحمۃ اللہ صحیح بتایا اتفاق کیا اس پر الحمدللہ سے. اور دعا بھی ثابت ہے یعنی مہربانی اللہ خوش رکھے اللہ آباد رکھے. آمین. آپ کو بھی اللہ خوش رکھے آباد رکھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد یہ شان اہل حدیث کی ہو سکتی ہے کہ جب وہ سوال کر رہا ہے اور اس سوال میں بھی جن احادیث کا تذکرہ کر رہا ہے ان کا ریفرنس بھی دے رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے تو دل خوش کر دیا واللہ. سوال بہت عمدہ ہے اور ہر شخص سے اس کا تعلق ہے کیونکہ ہر شخص نماز پڑھتا ہے. بہت سے لوگ تو سجدتین کے درمیان بیٹھنا گوارا کرتے ہی نہیں ہیں. نہ جانے ان کی نمازیں قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی. وہ شخص جو کہ نماز میں سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں چلا جاتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا وہ محروم ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو اعادہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس شخص کی نماز جو کہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی نماز میں سکون اور اطمینان نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ یہ حکم دیا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ لوٹ جاؤ اپنی نماز کو پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو بھائی میرے اگر آپ یا بہن میری اگر آپ سجدہ کرنے کے بعد دعا پڑھنے کی عادت نہیں ہے یا آپ نے سیکھا نہیں ہے یا آپ کے مذہب والوں نے آپ کو نہیں سکھایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ یاد رکھ لیجئے. اس میں کتنی دیر لگتی ہے کہنے میں رب اغفر لی. اب بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رب اغفر لی 1 مرتبہ کہنی ہے 2 مرتبہ کہنی ہے یا 1 سے زیادہ کہنی ہے. یہی سوال فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے. آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی ووالدی. رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی اس طرح کے جو الفاظ ہیں کیا میں اس کو بار بار پڑھ سکتا ہوں؟ کیا اس طرح کے الفاظ احادیث میں وارد ہیں؟ صحیح بات کیا ہے براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے. جیسے کہ بھائی نے ہمارے بھیجا ہے دل خوش کر دیا آپ کا سوال کرنے کا انداز اور سبحان اللہ. ایک آدمی کے لیے ایک عورت کے لیے ایک مسلمان کے لیے سجدتین کے درمیان 2 سجدوں کے بیچ میں اس راحت اور اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. رب اغفر لی یہ کہنا مسنون عمل ہے اور وہ یکررھا ذالک. یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ 2 مرتبہ کرنی ہے یا 2 سے زیادہ نہیں کرنی ہے. 1 مرتبہ تو کم از کم واجب ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بار بار کہیں. وعافنی وہ جو روایت آپ نے پیش کری ہے سبحان اللہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی یہی الفاظ دہرائے ہیں. اگر 1 سے زیادہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لا بد من طالب المغفرہ
شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان پر نہ جانے یہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے بھائی ہندوستان پاکستان کے، ایک مرتبہ بھی رب اغفر لی، اپنی زندگی میں بہت سے لوگ ہوں گے، میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پلیز اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کبھی بھی سجدوں کے درمیان یہ الفاظ زبان سے اپنی زندگی میں نہیں کہے ہیں تو پلیز مجھے لکھ کر بتائیے گا کہ آپ نے کبھی نہیں کہے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد رب اغفر لی ضرور کہیں گے۔ اہل علم کے نزدیک یہ رب اغفر لی کہنا یہ واجبات میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اقل ذالک، جیسے میں نے عرض کیا، شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ اقل ذالک مرہ واحدہ، تو یہ روایت جو آپ نے دونوں روایتیں پیش کی ہیں سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور عمل بھی اس پر پوری علماء سلف اور تمام لوگ کرتے ہیں، الا وہ لوگ جو بدقسمت ہیں جنہیں صرف نماز میں وہ ایک روایتی انداز کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ وہ آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر کٹی پتنگ کی طرح سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بھائی میرے، آپ رکوع کے بعد بھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس طرح کے الفاظ اگر آپ کہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پوری عمر کے جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو آج کے بعد کم از کم یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اگر ابھی تک رب اغفر لی کبھی اپنی نماز میں نہیں کہا ہے تو کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ عادت آپ ڈالیں گے؟ رب اغفر لی یہ بار بار آپ کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ آپ اگر 3 مرتبہ کہہ لیتے ہیں یا 3 سے زیادہ کہتے ہیں فالافضل، لیکن 1 مرتبہ واجب ہے۔ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی والافضل ایضا علیہا، تو آپ رب اغفر لی بھی پڑھیں اور وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم ارحمنی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ کل ذالک لا بأس، شیخ فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے پلیز مجھے بتائیے گا، اگر ایک شخص بھی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی نمازوں میں رب اغفر لی کہنا شروع کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چینل کی یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ایک آدمی کو ہم نے سنت عمل کرنے پر اکسایا ہے، اس سے محبت دلائی ہے سنت سے اور اسے قریب کیا ہے دین سے۔ براہ کرم پلیز اپنے کمنٹس مجھے ضرور بھیجیے گا تاکہ میں آپ کو وہ لوگ خاص طور پر جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی گزار دی ہے، کتنی عمریں گزر گئی ہیں، لیکن رب اغفر لی کہنا نہ ان کو ان کے مذہب نے سکھایا ہے اور نہ ہی ان کے ائمہ کرتے ہیں۔ مسجد میں بھی آپ اگر متولی ہیں، مسجد میں بھی اگر آپ نمازی ہیں تو امام صاحب سے کہیں کہ سجدے میں اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑی دیر رک جایا کریں، ہمیں اتنا تو موقع دیں کہ ہم 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ لیں۔ یہ بات ہر مسجد میں ہر امام کو پہنچائیے تاکہ وہ اس حدیث پر عمل کر سکیں۔ واللہ تعالی ہمیں اللہ رب العالمین ہدایت بخشے اور اللہ تعالی اس چینل کی اس کام کو قبول فرما لے، اور اس چینل سے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس چینل کو فائدہ پہنچائیں، اس کی ویڈیوز شیئر کریں اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو فائنینشلی سپورٹ کریں تاکہ جہاں جہاں سنتوں پر عمل ہوگا وہاں جہاں ہمیں اجر ملے گا آپ ہماری اجر میں برابر کے شریک ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔